الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور پیارے آقا تاجدار مدینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب اس طرح بیان کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تمہاری جو آوازیں ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ ہوں، کہ تم جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھو تو اس طرح بیٹھ کے بات کرو کہ تمہاری آواز حضور کی آواز سے بلند نہ ہو بلکہ حضور کی آواز سے آہستہ ہو، اور یہ نہ ہو کہ آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ اس طرح چلا کے حضور کی بارگاہ میں باتیں نہ کرو کہ جس طرح تم آپس میں چلاتے ہو، اونچی آواز سے باتیں کرتے ہو۔ آگے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم ایسا کرو گے کہ جب تمہاری آواز حضور کی آواز سے بلند ہو جائے گی تو اللہ نے فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں علماء اکرام مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اگر بندے نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ دی ہے، حج کی ہیں، بڑے بڑے جو نیکیاں کی ہیں بڑی بڑی، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کوئی بھی بڑی نیکی اس سے بڑی نہیں ہو سکتی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ادب سے آرام سے بیٹھ کے باتیں کرنی ہے۔ اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی تو تمہاری نمازیں بھی ضائع ہو جائیں گی، تمہارے درود پڑھنا، تمہاری زکوٰۃ دی ہوئی، تمہارا حج کیا ہوا، تمہارے روزے، یہ ساری نیکیاں، تمہارا صدقات، سارا کچھ تمہارا ضائع ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا مفسرین اکرام میں کہ کوئی صحابی ہو، تابعی ہو، تابع تابعین ہو، علماء ہو، مفسر ہو، محقق ہو، حافظ ہو، قاری ہو، ولی ہو، کتنے بھی رتبے والا کوئی آدمی ہو، اللہ نے مطلقاً فرمایا کہ اے ایمان والو، اس میں جتنے بھی ایمان والے ہیں چاہے وہ کس درجہ میں بھی ہے، فرمایا کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ تو اتنا ادب کرو کہ تمہاری آوازیں بھی بلند نہ ہوں، تمہاری آوازیں بھی حضور کی آواز سے آہستہ ہو، اونچی نہ ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو آپ کی جو آواز تھی وہ قدرتی طور پر اونچی آواز تھی، جب بھی بولتے تو اونچا بولتے، آہستہ آپ سے نہیں بولا جاتا۔ تو جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ صحابی اپنے گھر میں گئے، گھر کا دروازے کو بند کیا، لاک کیا، اور ایک کمرے میں بیٹھ کر رونے لگے کہ میں تو اونچی آواز سے بولتا رہا، میری تو آواز ہی بلند ہے، کہیں میرے ان تحبط اعمالکم کے تحت کہیں میرے اعمال ہی ضائع نہ ہو گئے ہوں۔ تو وہ دن رات رونے لگے۔ جب ایک دو دن گزرا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ میرے صحابی ثابت بن قیس کہاں ہیں؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا ہے، وجہ یہ بنی کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا کیونکہ ان کی آواز قدرتی طور پہ زیادہ ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو گئے ہوں، یا پھر میرے جو میں نے نمازیں پڑھی وہ ضائع نہ ہو گئی ہوں، میں نے جہاد کیا وہ ضائع نہ ہو گیا ہو، تو وہ دن رات رو رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا کے فرمایا کہ اے ثابت، تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد میں لڑتے لڑتے شہید کر دے اور تمہیں جنت میں داخل کر دے؟ تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں رضیت، میں راضی ہوں، اللہ تعالیٰ کی اس رضا پر میں راضی ہوں۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، دور خلافت، تو آپ کے دور خلافت میں جب جنگ یمامہ ہوئی تو اس جنگ میں حضرت ثابت بن قیس لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو یہ جو شہادت کی گواہی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آپ کو بشارت دی کہ تمہارا رتبہ تو یہ ہے کہ تم نے جہاد میں لڑتے لڑتے تمہاری شہادت ہونی ہے اور تمہیں جنت ملنی ہے، یہ نہیں کہ تمہارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اتنا آہستہ بولتے کہ لوگ کہتے کہ ہمیں حضرت عمر کی آواز بہت مشکل سے سنائی دیتی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تو قسم اٹھا لی کہ اب قیامت تک میں حضور کی بارگاہ میں اونچی آواز سے نہیں بولوں گا بلکہ بالکل آہستہ آواز سے بولوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ محبت کرنا، آپ کے ساتھ جو بھی چیز لگے اس کا بھی ادب کرنا، حضور کا ادب کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ تھا، وہ بہت بڑا گناہگار گار تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو علاقے والوں نے اس کو اٹھا کر ایک گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا کہ یہ بہت گناہگار ہے، شراب کا عادی تھا۔ تو جب اس کو گرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل کی کہ اے موسیٰ جاؤ فلاں علاقے میں میرا ایک بزرگ بندہ، نیک بندہ جس کو علاقے والوں نے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے، اس کو اٹھاؤ، کفن دفن کرو، اس کا صحیح طریقے سے عزت و اکرام سے اس کو دفناؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا حکم ہوا تو آپ فوراً گئے اس علاقے میں، پوچھا، سارا لوگوں نے بتایا، آپ نے اس کی لاش کو اٹھایا، جسم کو اٹھا کر اس کو نہلایا، غسل دیا، آپ کو کفن دیا اور جنازہ پڑھ کے دفنایا۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو علاقے والوں نے پوچھا کہ اے موسیٰ یہ تو بہت گناہگار تھا، یہ شراب کا عادی تھا، آپ نے اس کی اتنی عزت کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، اب میں اللہ سے پوچھتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، ایک دن اس نے تورات کھول کر یہ پڑھنے لگا تو اس میں جب میرے آخر الزمان نبی حضرت محمد کا نام آیا تو اس نے اس کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس نے اس کو چوم کر آنکھوں پر لگایا اور اس کی عزت کی۔ تو مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آئی، اس کی وجہ سے میں نے اس کی عزت کی۔ آپ اندازہ لگائیں، موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہو، آپ کے دور کا امتی ہو، حضور کے نام کی عزت کر رہا ہے، تو اتنی عزت کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ تم جا کے اس کا جنازہ پڑھو، اس کو کفن دفن کرو۔ تو اگر حضور کا امتی حضور کا ادب کرے تو اس کی عزت اور اکرام اللہ تعالیٰ کتنی کرتا ہوگا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت امام مالک آپ جب مدینہ شریف میں گئے تو مدینہ شریف سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ آپ کہتے کہ میں نے مدینہ شہر سے باہر نہیں نکلنا کیونکہ میں جب باہر نکلوں تو میری موت نہ آ جائے، تو اتنی عزت کہ میں مدینے میں مرنا پسند کرتا ہوں
تو یہ وہاں ہی رہتے اور آپ کی وفات بھی وہاں ہوئی، آپ کو دفن جنت البقیع میں کیا گیا۔ تو جب آپ گلیوں میں چلتے، مدینے کی گلیوں میں چلتے حضرت امام مالک، تو کس طرح چلتے، اندازہ دیکھیں کہ آپ گلی کی ایک طرف سے چلتے، ایک سائیڈ سے چلتے، درمیان سے نہیں چلتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا امام مالک آپ درمیان میں کیوں نہیں چلتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں درمیان سے اس لیے نہیں چلتا کہ میرے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان گلیوں میں چلا کرتے تھے، تو میں اپنے ذہن میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ جس جگہ سے حضور گزرے ہیں میرا قدم وہاں نہ آ جائے، جس جگہ حضور کا قدم لگا میرا قدم وہاں نہ پڑ جائے۔ تو میں اس ادب کی وجہ سے ایک سائڈ پہ چلتا ہوں تاکہ حضور کے قدم پر میرا قدم نہ آئے۔ تو آپ حدیث مبارکہ کی کتنی عزت کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آپ کے عاشق حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا میں نے حدیث بیان کرنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بٹھا کے آپ نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، خوشبو لگا کے اہتمام کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے فرمایا اب حدیث بیان کرو۔ تو آپ اندازہ لگائیں، حدیث پڑھنا تو دور کی بات، سننے کے لیے اتنا اہتمام کیا کہ غسل کیا، پھر وضو کیا، غسل کر کے خوشبو لگائی، خوشبو لگا کے پھر بیٹھ کے حدیث پاک کو سنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا ادب کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، جبریل کے ذریعے بھی سکھایا اور خود بھی قرآن پاک میں بھی فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحابی، آپ کے صحابہ نے حضور کی بہت عزت کی۔ یہ موضوع بہت لمبا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی ادب میں جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ اگر ادب کریں گے تو جنت میں داخل ہوں گے، اگر ادب نہ کریں گے تو دوزخ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کا ادب اور حضور کی محبت عطا فرمائے اور اسی محبت اور ادب میں جینا مرنا حشر ہونا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔